السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کی آیات میں آسمان و زمین کی ہر چیز کی تسبیح کی جو بات تھی کہ وہ سب اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو اس پر آپ نے مزید کوئی غور و فکر کیا؟ صبح اور شام کے اوقات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے وغیرہ بھی زیادہ بولتے ہیں۔ وہ جو تھا نا رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اس میں بھی آتا ہے نا کہ وہ صبح اور شام اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تسبیح یا صلاۃ کے جو اوقات ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ دن بھر جیسے انسان بھی کام کرتے ہیں، پرندے وغیرہ بھی چگنے جاتے ہیں، اور اسی طرح باقی مخلوق بھی۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ سب سے پہلے کہ اپنی صلاۃ، ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا پروننسیشن اور اس کے موقع جو ہیں وہ درست ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ہم پڑھ بھی رہے ہوں تو یہ نہیں کہ ہم گھٹنوں پہ پڑھنے والی چیز جو ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوں، اور جو کھڑے ہو کے پڑھنے والی چیز ہے وہ سجدے میں جا کے پڑھیں، اور جو سجدے میں پڑھنے والی چیز ہے وہ اٹھتے ہوئے پڑھیں، کیونکہ جلد بازی میں عام طور پر ہم مختلف سٹیپس پر ان چیزوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو کل قد علم صلاتہ میں ہم سب کے لیے ایک میسج ہے کہ اگر آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کی تسبیح اور خاص طور پر صلاۃ کا جو طریقہ ہے اور جو کچھ صلاۃ میں پڑھا جانا چاہیے یعنی نماز میں، وہ سب کچھ اچھے طریقے سے آتا ہو۔ لیکن اس کو آپ کیسے میک شور کریں گے کہ آپ کو وہ سب کچھ پڑھنا بھی صحیح آتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے ایکشنز بھی صحیح ہیں اور آپ وہ ٹھیک ادا کر بھی رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ آتا بھی ہوتا ہے لیکن ایکشن میں نہیں ہوتا ان کے، تو پھر وہ نور علی نور نہیں ہوتا۔ کیا آپ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں ان کے سامنے، کسی کے سامنے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ وہ جانتا ہے، اور پھر آپ اپنی اصلاح کروائیں؟ کھڑے ہونے کی پوزیشن سے لے کر رکوع کرنے کی، سجدہ کرنے کی، مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں نے نماز نبی پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی۔ آپ لوگوں نے پڑھ رہے ہیں، اوکے، تو جو پڑھ رہے ہیں اس کو عمل میں بھی لائیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح تسبیحات، پھر جیسا کہ ایک اور مفہوم بتایا گیا تھا کہ اس سے مراد ان کا وہ خاص کام بھی ہے یا ڈیوٹی بھی ہے جو ان کے ذمے ہے، تو ہمیں بھی پھر کیا کرنا ہے کہ جو کام ہمارے ذمے ہیں ان کو کرنے کے ہمیں طریقے آنے چاہیے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ علم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے، کل قد علم، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کوئی بھی کام درست طور پہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے بارے میں جانتا نہ ہو۔ اگر سب نے اپنا کام جان لیا ہے، اپنی صلاۃ جان لی ہے، تو ہم کیوں پیچھے؟ ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ یعنی علم کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جاتی ہے، لیکن اللہ کی طرف تو اگلی آیت کے اختتام پہ بات جا رہی ہے نا، واللہ علیم بما یفعلون۔ کلن جو ہے یہ اس کا اشارہ، یہ سب من فی السماوات والارض والطیر کی طرف، کیونکہ اس کی تصدیق ایک اور آیت سے بھی ہوتی ہے نا، الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو اس کی خلق عطا کی، مخصوص شیپ میں بنایا، ثم ہدی، پھر اس کی رہنمائی بھی کی۔ اسی طرح وہ جو آتا ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ بولیاں پرندوں کی سکھا دی گئی تھی، علمنا منطق الطیر، جب پرندے باتیں کرتے تھے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور کس کی بولی پتہ تھی ان کو؟ چیونٹیوں کی۔ اب دیکھیے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اندر ایک سرٹن لیول کا سینس ہے، عقل ہے، یعنی وہ محسوس کرتے ہیں، وہ بولتے بھی ہیں،
ان کے اپنے طریقے بھی ہیں زندگی گزارنے کے. مختلف جانوروں کی مختلف ہیبٹس ہیں زندگی گزارنے میں. کوئی اکٹھے رہتے ہیں, کوئی الگ الگ رہتے ہیں, کوئی کالونیز بنا کے رہتے ہیں. جس جس کے ذمہ جو کام ہے اس کو پوری طرح کر رہے ہیں. پھر ان کے اندر اللہ کی خشیت بھی ہے, یعنی صرف تسبیح نہیں بلکہ اللہ کا خوف بھی ہے. پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں پتھروں کا اللہ کی خشیت سے گرنا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر بھی کیا ہونی چاہیے, اللہ کی خشیت ہونی چاہیے. قرآن مجید کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. تو قرآن اگر نازل ہوتا پہاڑوں پر تو وہ بھی پھٹ جاتے اللہ کے ڈر سے. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں کہ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے. اور جس طرح پتھر ٹوٹ جاتے ہیں اسی طرح ہماری انا, ہماری اکڑ, ہمارے جاہلی خیالات اور بدعات اور ریجڈیٹی, ان چیزوں کو بھی ٹوٹنا چاہیے اور ہمیں اس کے مطابق ڈھل جانا چاہیے جو قرآن کا راستہ ہے, کیونکہ یہی صحیح راستہ دکھاتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے کیا بات پتہ چلتی, کیا بات سمجھ میں آتی؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہر چیز اللہ ہی کی ہے, ہر چیز کا مالک وہی ہے اور ہر چیز پر حکم بھی اسی کا چلتا ہے. اس سے کس چیز کی تردید ہوتی ہے؟ شرک کی. شابش. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اگر اللہ کے سوا اور بھی بادشاہ ہوتے, الہ ہوتے, تو پھر کیا ہوتا؟ ہر الہ اپنے حصے کی زمین لے کے, اپنی ملکیت لے کے الگ ہو جاتا اور پھر وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے لڑتے. تو کائنات میں جو ایک سکون ہے, ایک اطمینان ہے, اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سب نظام ایک ہی کے ہاتھ میں ہے, سب پر ایک ہی کا رول چلتا ہے. پھر الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما. تو اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے بادلوں کا چلنا بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو چلاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ چلتے ہیں تو اکٹھے ہوتے ہیں. اکٹھے ہوتے ہیں تو الفت پیدا ہوتی, آپس میں ملتے ہیں. اور پھر ان کا ملنا کیا ہے کہ صرف ایک جھمگٹا بنانا نہیں بلکہ اوپر نیچے ہونا. یجعلہ رکامن, اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ رکام سے آرگنائزیشن, یعنی ان کے ہاں کوئی سینئر جونیئر کی لڑائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سے بادل نیچے رہتے ہیں اور کون سے اوپر ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایک بہت بڑا کلاس سسٹم ہے نا ہماری سوسائٹی میں کہ یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے, اس کا یہ گریڈ ہے اور اس کا وہ گریڈ ہے. اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہاں کسی کے عہدے نہیں دیکھے جائیں گے, کسی کا مال نہیں دیکھا جائے گا, کسی کی شکل نہیں دیکھی جائے گی, اعمال دیکھے جائیں گے, نیتیں اور ارادے دیکھے جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ یہ بادل جو چلتے بھی ہیں اور ادھر ادھر بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ بعض بادل جو ہیں وہ کافی ہائٹ پر ہیں اور بہت اونچے بھی ہیں, یعنی 5 میل بلندی پر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ پھر مزید ان کی جو اوپر اٹھان ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور وہ اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب ایک کے اوپر ایک آئے. عمارت بن نہیں سکتی اگر ایک اینٹ اپنے اوپر دوسری اینٹ کو رکھنے کی اور پھر ساری دیواریں اپنے اوپر چھت کو نہ آنے دے. یعنی مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو چاہا زمین کے اندر پیدا کر دیا. کچھ کیڑے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ زمین کے اندر اپنا بڑا زبردست فنکشن ادا کر رہے ہوتے ہیں, اس سے زمین کو زرخیزی بھی ملتی ہے. بعض کیڑے مکوڑے زمین کا زہر بھی چوس لیتے ہیں. بعض کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمندر میں پیدا کیا, وہاں رکھا. اور سمندر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اس کے جو کریچرز ہیں وہ بالکل طے میں ہوتے ہیں, نیچے بالکل پریشر اور ڈارکنیس میں, اور وہ وہی راضی ہیں, وہی اپنا کام کر رہے ہیں. اسی طرح پرندے جو ہیں وہ زمین پر بھی رہ سکتے ہیں اور آسمان میں بھی اڑ سکتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ جانوروں کے قد جو ہیں وہ اونچے رکھے, زرافہ وغیرہ کی گردن
بہت اونچی رکھی، اونٹ کی ٹانگیں بہت اونچی ہیں، ہاتھی کا سائز بہت بڑا ہے. تو اللہ نے جس کو جہاں رکھا وہ اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، اور پھر ہر ایک کی اپنی اپنی ایک ڈیوٹی ہے، اور اسی وجہ سے کائنات کا نظام پرسکون طریقے سے چل رہا ہے. لیکن اس میں سب سے زیادہ بڑی مشکل کس کو ہے؟ ہم انسانوں کو ہے. اور اگر ہماری جہت اور نیت اور یکسوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو جائے، اور فکر اس بات کی ہو جائے کہ وہاں میرا مقام کیا ہے، وہاں میں کتنا بڑا ہوں، وہاں جب پہنچوں گا تو میرا استقبال کس طرح کرے گا، وہاں میں کس جگہ کھڑا کیا جاؤں گا، میری آخرت میں میرا گھر کون سے درجے اور کون سے مقام اور کون سی منزل پر ہوگا. جس کو ان باتوں کی فکر لگ جاتی ہے اس کو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ دنیا میں کس پوزیشن پہ کام کر رہا ہے. ہم سب انسان ہیں، ہم سب کمزور ہیں، اور ہم سب ایک دن اس زمین کے نیچے اترنے والے ہیں. کوئی کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، کتنا بھی مالدار ہو، کتنا بھی بڑا عالم ہو، ہر چیز کو زوال ہے. اللہ نے زمین کے اندر جو کشش ثقل رکھی ہے اس کے نتیجے میں ہر وہ چیز جو اوپر جاتی ہے وہ ضرور نیچے گرتی، ہر اوپر جانے والی چیز ضرور نیچے گرتی. ٹھیک ہے، نیکی، ایمان، تقوی میں بلندیوں کی خواہش ہونی چاہیے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بلندی کی خواہش کو بہت پسندیدہ خواہش نہیں، کیونکہ یہ انسان کو ہمیشہ دکھ میں مبتلا رکھتی. ایسے لوگ کبھی بھی پرسکون نہیں رہتے جو اپنے مقام اور مرتبے سے راضی نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے ان کو کیسی پریشانی لگی رہتی ہے، لمبا ہونا چاہتے ہیں اور آرٹیفیشل طریقوں سے اپنے آپ کو لمبا کرنے کی کوشش کرتے، پھر اللہ نے جتنا رکھا ہے اتنے لمبے ہو جاتے، اس سے آگے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. جو لمبے ہوتے ہیں وہ ہیل پہننے کے شوق رکھتے ہیں. ہر چیز پر شکر، جس حال میں بھی اللہ رکھے اسی میں شکر، کیونکہ انسان جب تک شکر گزار نہیں ہوتا اس وقت تک وہ نہیں کر سکتا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. مینجمنٹ کا ایک اصول پتہ چل رہا ہے کہ کسی بھی مینجمنٹ میں ہائرارکی ضروری ہے، یعنی کوئی ٹاپ پر ہوگا، کوئی اس کے نیچے، کوئی اوپر ہوگا تو پھر اس کو فالو کرنے والے ہوں گے. اور یہ آپ دیکھیے کہ جو جتنا اوپر ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داریاں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، وہ اتنی ہی زیادہ مشکل میں ہوتا ہے، اس کی پوچھ اتنی ہی زیادہ ہے، اس کی ذمہ داری اتنی ہی زیادہ ہے. اور الفت کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ مقصد باہم لوگوں کے درمیان الفت پیدا کرتا ہے. دنیا کی محبت میں بھی جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی ایک اس مقصد کے لیے الفت ہوتی ہے آپس میں، اور اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کو خوشی سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں. کہیں پر بھی اگر الفت باہم نہیں ہوگی تو باقی کام ہو نہیں سکتے. تو اس میں آپ دیکھیں نا سٹیپس کہ یزجی صحابن، پہلے کیا ہو رہا ہے، یعنی سب آ رہے ہیں. جیسے مثلاً آپ دیکھیں اگر مکہ میں کبھی آپ گئے اور کسی اوپر کی فلور پہ رہ رہے ہوں تو اذان ہوتی ہے تو سب کیا کرتے ہیں، سب آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، پھر سارے کٹھے ہوتے ہیں. کیا چیز ان کو اکٹھا کر رہی ہے وہاں پر؟ اللہ کی محبت. اور اس محبت میں پھر کیا ہوتا ہے، کوئی نیچے بیسمنٹ میں، کوئی اوپر کی فلور پہ، کوئی اس سے اوپر. کسی کو سوک یہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں. سب کی توجہ کس چیز کی طرف ہوتی ہے؟ کعبہ کی طرف ہوتی ہے. کعبہ یعنی کعبہ سینٹر میں ہوتا ہے نا، اس کی طرف ہوتی ہے، اور اللہ کی خاطر سب جمع ہوتے ہیں. اور پھر سب ایک دوسرے کو بعض اوقات بالکل نہ نام جانتے ہیں، نہ نسل جانتے ہیں، نہ رنگ پہچان، کچھ بھی نہیں، کالا گورا سب کی تفریق مٹی ہوئی ہوتی. اور سب ایک دوسرے سے کیوں محبت کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ سب اللہ کے لیے جمع ہوئے. اور جس کے اندر جتنی اللہ کی محبت اس وقت جاگ رہی ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کو ان لوگوں سے بھی محبت ہوگی جو اس کے ساتھ اس طواف میں بھی شریک ہیں اور اس سارے عمل میں شریک ہیں. اور اگر اللہ کی محبت ماند پڑ جائے تو وہ جو ہوتا ہے نا بند ڈھیلا ہو جاتا ہے جو اصل میں جوڑ کے رکھتا ہے، تو پھر ہر چیز بکھرنے لگتی. تو اس لیے جو سینٹرل پوائنٹ ہے اس کا ہونا بہت ضروری. اسی لیے آپ دیکھیں کہ الفت بیچ میں ہے، ایک طرف کوشش ہے اکٹھے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف پھر اس کے درجہ بندی ہو رہی ہے. یعنی حرکت جو ہے اور کوشش وہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ، اور آسمان سے وہ اتارتا ہے پہاڑوں میں سے جو اس میں ہے. کیا اتارتا ہے؟ برد اتارتا ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ،
جہاں ودق بارش، اور ودق وہ بارش ہوتی ہے جو لگاتار اور آہستہ آہستہ برستی ہے اور دیر تک برستی ہے، یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. ودق وہ بارش جس 3 چیزیں پائی جاتی، کیا؟ لگاتار، آہستہ آہستہ اور دیر تک. یہ زیادہ بہترین بارش ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے نا کہ یکا یک آئی اور یکا یک گئی. ایک وہ ہوتی ہے کہ لگتا ہے ابھی برسے گی لیکن تھوڑی بہت برسی پھر ختم ہوگی، مزہ نہیں آتا. اور ایک وہ ہے کہ جو برستی ہے اور پھر انسان کا دل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی واقعی اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے اس کو. ایکچولی آپ دیکھیے کہ یہ تو ایک ترکیب بتا دی گئی نا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ تم غور و فکر کرو. اب آپ اس کو مختلف چیزوں پر اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ کوئی بھی کام، مثلاً آپ ریسرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آپ سب سے پہلے انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، پھر اس کو آپ کمپائل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کی جیسے چیپٹرز بناتے ہیں، اس کا فائنل پروڈکٹ. کیونکہ اصل چیز تو مقصد کا حصول ہے. تو قرآن پڑھنے والوں کے لیے مقصد کا حصول کیا ہے؟ آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ خود کچھ نہیں کرنا، خود عمل اور پھر آگے، یعنی اپنے ایمان میں اضافہ، اپنا عمل درست کرنا. کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بھی ایسی آیات پڑھتے ہیں یا ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہماری نظر دوسروں پہ لگ جاتی کہ کیا وہ اس چیز پہ پورے اتر رہے ہیں. ہم اپنے رول کو نہیں دیکھتے. تو جب تک ہم اپنے رول کو نہیں دیکھیں گے کہ ہم اس میں کہاں کھڑے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس وقت تک کام نہیں چلتا.